اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، میں راہ فلاح کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میری گفتگو کا عنوان حدیث ہے۔ یہ صحیح بخاری باب اول سے حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، یعنی اسلام 5 پلر پر قائم ہے۔ پہلا پلر توحید، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ پہلے ہم توحید کی بات کریں گے۔ توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اللہ تعالیٰ واحد اور احد ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ انہیں کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنے گئے۔ اللہ تعالیٰ کل شعین قدیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ یہ وہ ستون ہے جس کے بغیر باقی عمارت قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا اصول جو ہے توحید، اس کے اوپر کامل یقین ہوگا تو آگے ہمارے معاملات صحیح چلیں گے۔ دوسرا ستون نماز ہے۔ نماز کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کرتا ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی ہمیں نہیں پہچان سکتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نماز ایک ایسا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہر دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا بہترین عمل ہے۔ نماز اللہ اور اس کے محبوب کو بہت ہی زیادہ مقبول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والا اگر کوئی نفس کے کچ میں آ کے یا نفس کے بہلاوے میں آ کے یا شیطان کے بلاوے میں آ کے غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ویسے ہی شرم آتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور غلط کام بھی کروں، تو یہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ تیسرا پلر ہے روزہ۔ روزہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دلاتا ہے، اس چیز کی ترغیب دلاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اس قابل نہیں ہیں کہ کھانا کھا سکیں یا تنگ دستی کا شکار ہیں، وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت کو سب سے مقبول عمل جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے والا بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا مخدوم بن جاتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں تو کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم جو تکلیف میں تھے، کوئی دوسرا تو اس تکلیف میں نہیں، تو یہ روزہ ہمیں اس چیز بات کی ترغیب دیتا ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس کو پور ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس جو صاحب نصاب ہوتا ہے، سال کے ایک حد مقرر ہے، ایک نصاب مقرر ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا، اللہ اور اس کو رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کا 2.5% ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اسے پور ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ جب یہ پیسہ پھیلے گا، لوگوں میں جائے گا، جو مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ دی جائے گی تو غربت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ہے اور مستحقین کا بھی بتا دیا ہے کہ اس کا کون مستحق ہے۔ پھر ہے حج۔ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض ہے۔
جو حج نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ان پہ فرض نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک جب حج کے موقع پہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دین کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں، ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک لباس پہنے، ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے مولا ہم حاضر ہیں، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، وہاں پہ بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے واقفیت بھی ہوتی ہے، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف ملکوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور دین کی بھی بات ہوتی ہے اور دنیا کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے پلر ہیں، جو ان پلروں کے اوپر چلتا ہے، جو ان چیزوں کا عامل ہو جاتا ہے اور ان کا قائل ہو جاتا ہے یہ کرنے کا، ان کے لیے راہ فلاح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، آج کی گفتگو کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 پلروں کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر ہم ان 5 پلروں کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو روز محشر ہماری مشکلات آسان ہوں گی، ہم ان لوگوں میں شریک ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میرا مولا جو ہے بہت بے نیاز ہے، ہمیں حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دے، کہ یہ میرا کہنا مانتا تھا، یہ میرا ان لوگوں میں سے ہے جو میرے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ میں نے فضل کیا۔ آئیں اب اپنی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔